اچھا، اب علی ظفر صاحب یہ بتائیں کہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس وقت سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ نیب ہے، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے والا ادارہ ہے. اس وقت تو تحریک انصاف کے دوست نہیں مانتے تھے. اب تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ جیلوں میں بند ہے اور عمران خان سمیت بہت سے لوگوں کے خلاف ریفرنس فائل ہو رہے ہیں، اور یہی جج محمد بشیر صاحب جو ہیں اب ان کے بھی خلاف جو ہیں وہ مقدمات کی سماعت کریں گے. تو چلیں جج صاحب کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو نیب ان کے سیاستدانوں کے خلاف جو ریفرنس فائل کرتا ہے اور پھر ان کو ثابت نہیں کر پاتا اور عدالتیں جو ہیں وہ جیل میں رکھنے کے باوجود سیاستدانوں کو بری کر دیتی ہیں، آج نواز شریف صاحب کو کیا ہے، کل کسی اور کو کریں گے، تو یہ نیب کا بھی کوئی احتساب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جی دیکھیں، بالکل ہونا چاہیے، اور میرا خیال ہے یہ ایک بڑی دیر سے بات ہو رہی تھی اور بار بار گفتگو اس پہ کی جا رہی ہے. سینٹ میں بھی اس پہ گفتگو ہوئی ہے، سپریم کورٹ اٹ سیلف میں گفتگو ہوئی ہے، آبزرویشنز بھی آئی ہیں عدالتوں کی کہ جب آپ ایک انسٹیٹیوشن کو غلط استعمال کرتے ہیں اور آپ ایک اتنی بڑی پروسیکیوشن اینٹی کرپشن ایجنسی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو پھر ایک تو کرپشن کے خلاف جو جنگ ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے، اور دوسرا وہ انسٹیٹیوشن اٹ سیلف اس کی کریڈیبلٹی بالکل ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اسی سلسلے میں انفیکٹ آپ کو یاد ہوگا، شاید آپ بھی اس پروگرام پہ آئے تھے جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے ایک بار کیا تھا ہولڈ، اور اس میں یہ بحث ہوئی تھی کہ بہت ساری ترامیم کی ضرورت ہے، اور ایک اس میں شق یہ بھی ہونی چاہیے کہ اگر غلط مقدمہ چلایا جائے اور ایک شخص کی 2 سال 3 سال 5 سال کی زندگی جو ہے وہ آپ نے ایک طرح سے اس کو ختم کر دیا، اس کو خاندان کی جو عزت ہے اس کو ختم کر دیا، اور پھر پتہ چلے کہ سارا ایک غلط مقدمہ تھا، تو پھر اس کے خلاف ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے پروسیکیوٹ کیا، جنہوں نے فیصلہ کیا کہ ہاں ہمارے پاس اتنا مواد ہے کہ ہم کسی کو سزا دلوا سکتے ہیں، ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. امید یہ ہے کہ جس طرح یہ ابھی فیصلہ ہوا ہائی کورٹ کا، جس تیزی سے اسپیڈی جسٹس ملا، امید یہ ہے کہ کل جو عمران خان صاحب کا کیس ہے جو ایک لوور جج نے فیصلہ کیا ہوا ہے وہ بھی اسی تیزی سے اس کی سماعت ہوگی، اور اس کی بھی انشاءاللہ ہم کل سنیں کہ یہی فیصلہ آیا ہے کہ وہ اس میں بری ہو گئے ہیں. میں بات کر رہا ہوں توشہ خانہ والے کیس کی، کیونکہ وہ بھی بالکل بے بنیاد کیس ہے، اس میں بھی کوئی جان نہیں، کوئی حقیقت نہیں، لیکن بہرحال لوور کورٹ میں پروسیکیوٹ بھی ہو گیا، فیصلہ بھی کر دیا، شہادت لیے بغیر فیصلہ کر دیا، کسی ایویڈنس کے بغیر فیصلہ کر دیا، ڈیفنس نہیں پیش کرنے دی، فیصلہ کر دیا. تو یہ اس قسم کے جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک جوڈیشل سسٹم پہ بھی بڑا سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے. اور جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ امید یہی ہوتی ہے ہم سے ہماری کہ جو سپیریئر جوڈیشری ہے ہماری وہ اس فیصلوں کو درست کر دیتی ہے، اور یہ ٹھیک ہے ایون فیلڈ کا فیصلہ اگر غلط تھا نیچے سے تو اوپر آ کے درست ہو گیا. اسی طرح ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انصاف کے ترازو جو ہیں وہ برابر ہی رہیں گے. اچھا، اب فیصل صاحب زواری صاحب، میں آپ کو ایک کلپ سنواتا ہوں، نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، ذرا سنیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کا قانون ایک کالا قانون ہے، ایک ڈکٹیٹر مشرف کا بنایا وہ قانون ہے، اور یہ صرف اور صرف سیاستدانوں کو سزا دینے کے لیے بنایا تھا، خاص طور پہ مجھے. اس کو تو انشاءاللہ ہم نیب کے قانون کو اللہ چاہے گا تو ختم کریں گے. نیب ایک بڑا کرپٹ ایک آؤٹ فٹ ہے، کرپٹ ترین ادارہ ہے نیب. نیب کو ختم ہونا چاہیے، نیب کو ختم ہونا ہوگا. اچھا سبزواری صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور سعد رفیق صاحب، اس کے علاوہ بھی مسلم لیگ نون کے بہت سے رہنما کلیئرلی کہہ چکے ہیں کہ ہم نیب کو ختم کریں گے، اس کو ختم ہونا چاہیے. تو اگر مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی ہے تو نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں اور وہ نیب کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا ایم کیو ایم پاکستان اس کی حمایت کرے گی؟ جی ہاں صاحب، بہت شکریہ. میرے خیال میں صرف ایم کیو ایم پاکستان کو نہیں، تمام جماعتوں کو ہی اس کی حمایت کرنی چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کر لیجئے نا. ہم تو ایک طرف صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس رہنما کو، سیاسی رہنما کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یا اس کو
اس وقت منظر سے ہٹانے کے لیے نیب کا ادارہ استعمال ہوا ہے. جو گورننس کا برا حال کیا ہے اس نیب کے ادارے نے, الامان الحفیظ, افسران کے متعلق مشہور یہ ہو گیا تھا کہ وہ تو اپنے نکاح نامے پہ دستخط نہیں کر رہے نیب کے ڈر سے. تو جب کوئی یعنی آپ کوئی بھی گڈ فیتھ میں بھی کام کرنا چاہیں یا کیا کسی نے, نیب اس کو پکڑ لے. اس ملک میں ان ایکشن کی کوئی سزا نہیں ہے, میں کام نہ کروں اس کی کوئی سزا نہیں ہے. کئی پروجیکٹس ایسے ہیں جب ہم رہے وزارتوں میں کہ اگر وہ ان کی کاسٹ کئی گنا 6-8 گنا بڑھ گئی, پاکستان کے قومی خزانے سے گئے وہ پیسے. کیوں؟ کیونکہ افسران اور حکام 10 سال فیصلے نہیں کرے تھے. نمبر 1. نمبر 2, حامد بھائی, میں جو آپ نے ابھی گفتگو کی ہے نا, میں اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا, یہ جو آپ جج بشیر صاحب کا کہہ رہے تھے, جناب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عطا بندیال صاحب نے فرما دیا کہ اگر ججز کوئی فیصلہ غلط کر بھی دیں اور لاشعوری طور پر اور بعد میں شعوری طور پر وہ اپنی اصلاح کرنا چاہیں تو ان کو اجازت ہے. یہ ججز کے علاوہ, جو کہ ججز نے خود ہی لے لی ہے اجازت, کسی اور کو ہے نہیں, ہمیں نہیں ہے, آپ کو نہیں ہے یہ اجازت. ہم پارلیمنٹیرینز ہیں یا ہم اگر گورنمنٹ میں ہوتے ہیں, ہمیں نہیں ہے اجازت کہ ہم اگر لاشعوری طور پر کوئی غلط فیصلہ کر دیں تو بعد میں شعوری طور پر اس کی درستگی کر دیں اور کوئی ہم سے پوچھے بھی نہیں. تیسری بات میں سوچ رہا تھا جب آپ عمران خان صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے, دیکھیں پورا پاکستان میاں نواز شریف صاحب جیسا یا عمران خان صاحب جیسا ہے نہیں خوش قسمت کہ ان کو دیر سے ہی صحیح لیکن انصاف مل جائے یا ان کے لیے سہولتوں کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا ہو جائے. ابھی بات ہو رہی ہے جیل ٹرائل کی, میں دیکھ رہا تھا کل بھی آپ کے پروگرام میں بھی اور دیگر. ہمارا ایک کارکن تھا MKM کا صدیق, اس کا بیٹا 1 سال کا تھا, تو جج صاحب نے کہا یہ تو بڑا دہشت گرد ہے, اس کا مقدمہ جیل میں سنا جائے گا. اس کا بیٹا 10 سال کا ہو گیا, کوئی جج جیل میں نہیں گیا اس کا مقدمہ سننے 9 سال تک. اچھا. لیکن کسی کے کانوں پہ جوں نہیں رہیں گے کیونکہ وہ ایک عام سا لڑکا تھا, کراچی کا MKM کا کارکن تھا. دوسری بات, میاں نواز شریف صاحب بیمار ہوئے اور بالکل ہم بھی گئے عادت کے لیے, اللہ ان کو صحت دے, باقیوں کو, خان صاحب کو بھی صحت دے, ان کو عدالتوں سے ریلیف مل گیا, حکومت سے مل گیا. میں نے اپنے درجنوں کارکن ایسے جو جیل میں جن ہیں, مقدمہ چل رہا ہے, کسی کو ڈائبٹیز ہو گئی, کسی کو کچھ ہو گیا, مر گیا, جیل کے حکام نے بھیجا نہیں ان کو ہسپتال تک. اچھا, یہ ہے پاکستان جی, اس کو ایڈریس کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب بڑے لوگوں کے تو کام ہو جائیں گے. اچھا, اب یہ ہے پاکستان جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے جی کہ الیکشن ہونا ہے نہیں ہونا کچھ پتہ نہیں ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کسی کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے کسی کو نہیں مل رہی. تو شہباز شریف صاحب نے آج پھر زور دے کے کہا الیکشن وقت پہ ہونا چاہیے, لیکن ساتھ میں لیول پلینگ فیلڈ کا بھی کچھ کہا, ذرا سنیں کیا کہہ رہے ہیں. جی, الیکشن بالکل بر وقت ہونے چاہیے, قانون کی بھی یہی منشا ہے, اور اب میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری تقاضوں کا بھی یہی منشا ہے کہ ہمیں الیکشن جو ہیں وہ وقت پر ہر صورت ہونی چاہیے. آج میں اس عدالت میں حاضر ہوا ہوں انصاف کی تلاش میں. میاں نواز شریف آج اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں حاضر ہوں گے انصاف کی تلاش میں. اس سے زیادہ ہماری نظر میں لیول پلینگ فیلڈ اور کیا ہو سکتی ہے. اچھا, تو اب عرفان صدیقی صاحب, جس طرح سے انصاف مل گیا نواز شریف صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے, تو علی ظفر صاحب اس امید کا اظہار کریں کہ اسی طرح توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کو بھی لیول پلینگ فیلڈ مل جائے گی, ان کو بھی انصاف مل جائے گا. لیکن آپ کی ٹویٹ جو ہے اس میں کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ عزت مآب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے 8 فروری کے انتخابات کو پتھر پہ لکیر قرار دیتے ہوئے میڈیا کو تنبیہ کی تھی کہ انتخابات پہ شکوک و شبہات نہ اٹھائے جائیں, لیکن اچانک انتخابات میں تاخیر کے نام پر میڈیا میں سرکس لگا دیا گیا ہے. یہ سرکس کیا لفظ کیوں آپ نے استعمال کیا ہے, کس نے لگا دیا ہے؟ میر صاحب مجھے تھوڑی سی اجازت دیں گے. میں ایک تو نیب کی جو بات چل رہی تھی اس کو سمیٹنا چاہتا ہوں, اور شاید ایک خبر ہو آپ کے لیے کہ ہم بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنے منشور کی تیاری کرتے ہوئے اس چیز پہ ڈسکشن کر رہے ہیں قیادت کے لیول پہ کہ نیب کو ختم کر دینا چاہیے, اور اس کی جگہ جو ادارے ہیں ان کو سٹرینتھن کیا جائے, اور اگر کسی نئے ادارے کی ضرورت بھی ہے تو پارلیمنٹ اس پہ غور کرے گا. ٹھیک ہے, لیکن نیب کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ نیب اپنے 20-25 سالوں میں کوئی ایک کیس بھی میر صاحب سپریم کورٹ میں ثابت نہیں کر سکا. تو یہ کار زیاں جو ہے, تو اس کا مطلب ہے اب جج محمد بشیر صاحب جو ہیں وہ پھر ان کا اکاؤنٹیبلٹی کوڈ ختم نہیں, کسی اور طریقے سے احتساب کریں آپ, اور اچھے ججوں سے کریں. دوسری بات آپ نے کی عمران خان صاحب کے بارے میں,
ضرور انصاف ملنا چاہیے، ہر شہری کا تقاضا ہے، آئین کا تقاضا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، فیئر ٹرائل ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب کا مقدمہ تو چل رہا ہے اس لیول پہ، ہماری نااہلی کا مقدمہ چلا تھا سپریم کورٹ میں، ہم خان صاحب کے خلاف نہیں گئے، لیکن اس وقت خان صاحب ہمارے خلاف تھے، خان صاحب کی پٹیشن پہ ہمارا فیصلہ ہوا تھا، ہم نااہل ہو گئے تھے۔ ہم اس حساب کتاب میں نہیں پڑھنا چاہتے۔ میں بڑے کھلے دل سے اپنی پارٹی کا موقف دے رہا ہوں، انہیں فیئر ٹرائل ملنا چاہیے۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ جتنی جلدی میں ان کا فیصلہ ہوا، ہمارا کہاں جلدی میں ہوا، یہ 17 کا کیس ہے اور اب 24 آنے والا ہے، 7 سال بعد ہم بری ہوئے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ انہیں بری ہونے میں 7 سال لگے، وہ اللہ کرے اسی عدالت سے بری ہو جائیں، اور معاملات خوش اسلوبی کے ساتھ چلنے چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ اور آخری بات جو انتخابات کے حوالے سے آپ نے میرا ٹویٹ پڑھا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ آل آف سڈن پچھلے 24-36 گھنٹوں سے ایک بحث شروع ہو گئی ہے۔ ایک کالم لکھا گیا جس میں کسی مستند ذرائع کا تو نہیں، افواہ کا تذکرہ کیا گیا جی کہ ایک افواہ سنی ہے ہم نے کہ انتخابات ملتوی ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد سے انتخابات کے التوا کے حوالے سے ہمارے اداریے لکھے جا رہے ہیں، ہمارے کالم لکھے جا رہے ہیں۔ بلوچستان کی ایک کونسلر ہیں، خاتون ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن میں ایک درخواست بھی ڈال دیا کہ میں اس پہ آتا ہوں، کل آپ نے مجھ سے رابطہ بھی کیا تھا اس کے بارے میں۔ تو اب یہ سرکس لگ گیا ہے پورا، بازار میں ہر طرف یہی ہے جی کہ انتخابات نہیں ہو رہے، انتخابات نہیں ہو رہے۔ تو میں نے ادب و احترام سے اس لیے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑا واضح کیا تھا کہ اگر کسی کو اس میں کوئی بات کرنی بھی ہے نا تو گھر جا کے بیگم سے سرگوشی میں کر لے، سر عام نہیں کرنی، لیکن اب تو سر عام ہو رہی ہیں۔